السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کا خطبہ، جسے وداع خطبہ یا خطبہ الوداع بھی کہا جاتا ہے، آپ نے یہ خطبہ اپنے آخری حج کے موقع پر دیا تھا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ 10 ہجری ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بہت باتوں کو بتایا اور کہا، اے لوگوں، میری باتوں کو دھیان سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں کبھی پھر تم میں موجود ہوں گا یا نہیں، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ میدان عرفات مکہ میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ آپ نے بہت ساری باتوں کو بتایا، اس میں کہا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میری باتوں کو دھیان سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو آج یہاں نہیں ہیں۔ اے لوگوں، جس طرح سے یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی عزت، زندگی اور مال حرمت والے ہیں، اس لیے تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دیا کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی اسے معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہے، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہے تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں، میری باتوں کو غور سے سنو، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو۔ 5 فرض نمازیں تم پر قائم کی گئی ہیں، اس لیے نماز قائم رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنتیں۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری باتوں کو پہلے والے سے زیادہ بہتر طریقے سے عمل کر سکے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اس لیے ہم پر بھی فرض ہے اس پیغام کو سنے، سمجھے اور عمل کرے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اسلامک
जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही सवाब का काम है। आप कमेंट बॉक्स पर एक बार दरूद शरीफ जरूर लिखें और कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हमें और आपको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।